پرانے زمانے کی بات ہے، شہر بغداد میں 3 بیوقوف بھائی رہا کرتے تھے۔ جب پورے شہر میں ان کے قصے عام ہو گئے تو ایک دن بادشاہ کے سپاہیوں نے انہیں پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں پیش کیا۔ بادشاہ نے سب سے بڑے بھائی سے پوچھا، تمہارے قصے پورے بغداد میں مشہور ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ بڑے بھائی نے بادشاہ سلامت کو قصہ سنانا شروع کیا۔ بادشاہ سلامت، میرا ایک بھائی جو اپنی ایک ٹانگ اپنی حماقت کی وجہ سے کھو بیٹھا ہے، بغداد میں درزی کا کام کرتا تھا۔ جس مکان میں اس کی دکان تھی، اسی کے مالک نے اوپر کی منزل میں رہائش رکھی تھی اور نیچے آٹے کی چکی لگا رکھی تھی۔ ایک دن مکان مالک کی بیوی کھڑکی میں کھڑی تھی۔ اتفاقاً میرے بھائی کی نظر اس پر پڑ گئی اور وہ اس کے عشق میں دیوانہ ہو گیا۔ جب عورت نے اسے گھورتے دیکھا تو اس نے فوراً کھڑکی بند کر دی، مگر میرا بیوقوف بھائی مسلسل کئی دن تک کھڑکی کی طرف دیکھتا رہا، مگر اس عورت نے دوبارہ اس پر توجہ نہ دی۔ کچھ دن بعد مالک مکان نے میرے بھائی کو کچھ کپڑے سینے کے لیے دیے۔ میرے بھائی نے بڑی محنت سے سلائی کی۔ شام کو وہی عورت دوبارہ کھڑکی میں آئی اور میرے بھائی کی طرف اشارے کرنے لگی۔ پھر اس کی کنیز آئی اور کہنے لگی، تم سلائی کی مزدوری مت لینا، کیونکہ میری مالکن بھی تمہیں پسند کرنے لگی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ تم اور میرے مالک میں دوستی ہو جائے تاکہ تم آسانی سے گھر آ سکو۔ میرا بیوقوف بھائی سمجھا کہ وہ واقعی عورت صحیح میں اسے پسند کرتی ہے، لہٰذا اس نے سلائی کی اجرت نہیں لی اور کہا پھر کسی وقت دیکھ لیں گے۔ جب مکان مالک گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے اسے سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ اس کو بدتمیزی کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ دونوں نے مل کر ایک چال چلی۔ پہلے تو اس نے خوب کپڑے سلوائے، پھر ایک دن اس کا جعلی نکاح کروا دیا اور کہہ دیا کہ شام کو چکی والے مکان میں آ جانا، وہیں تمہاری محبوبہ تمہارا انتظار کرے گی۔ رات کو میرا بھائی وہاں جا کر بیٹھ گیا اور کافی دیر تک انتظار کرنے کے بعد مالک مکان آیا اور کہنے لگا، صبح تمہاری ولیمے کی دعوت ہوگی، مگر میرا گھوڑا بیمار ہے، اگر تم کچھ محنت کر دو تو ہم رات بھر آٹا پیس سکتے ہیں۔ میرا بھائی فوراً تیار ہو گیا۔ مالک مکان نے اسے چکی میں جوت لیا اور ساری رات اس سے آٹا پسوایا۔ اگر کبھی وہ تھک کر آہستہ ہوتا تو مذاق میں اسے کوڑے مارتا، جس سے اس کے بدن پر نشان پڑ گئے۔ صبح ہوئی تو مالک مکان نے اسے گھر سے نکال دیا۔ میرا بھائی رات بھر چکی میں مشقت کرتا رہا، بدن چور چور ہو گیا اور جیسے ہی وہ اپنی دکان پر پہنچا تھک کر گر پڑا۔ شام کو پھر وہی کنیز آئی اور کہنے لگی، میری مالکن تمہیں یاد کر رہی ہے اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہی ہے، آج رات وہ اکیلی ہوگی، مالک مکان باہر گیا ہے، تم بس خاموشی سے آ جانا، دروازہ کھلا ہوگا۔ میرا بیوقوف بھائی ان باتوں پر یقین کر کے رات کو پھر وہاں چلا گیا۔ کنیز نے دروازہ کھول کر اسے اندر بلایا، مگر ابھی وہ بیٹھا بھی نہ تھا کہ مالک مکان اچانک سے آ گیا۔ اس نے پہلے تو شور مچا کر لوگوں کو جمع کر لیا، پھر میرے بھائی کی خوب پٹائی کی اور حاکم وقت کے سامنے پیش کر دیا۔ حاکم وقت نے صورتحال جاننے کے بعد حکم دیا کہ اسے پہلے 100 کوڑے مارے جائیں، پھر گدھے پر سوار کر کے پورے شہر میں گھمایا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور آخر میں اسے شہر بدر کر دیا گیا۔ جب مجھے اس واقعے کی خبر ملی تو بڑی مشکل سے میں نے اسے تلاش کیا اور اپنے گھر لے آیا۔ اب وہ میرے ساتھ رہتا ہے، مگر اس مار پیٹ اور گدھے کی سواری کی وجہ سے اپنی ایک ٹانگ سے معذور ہو چکا ہے۔ وہ آدمی آپ اپنے دوسرے بھائی کا قصہ سنانے لگا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میرا دوسرا بھائی اپنے ایک ہاتھ سے معذور ہے اور یہ بھی اس کی اپنی بے وقوفی کا نتیجہ ہے۔ ایک دن وہ بازار میں جا رہا تھا، تبھی ایک بوڑھی عورت اسے دیکھ کر رک گئی اور کافی دیر تک اس کی طرف گھورتی رہی، پھر اس کے قریب آ کر بولی، بیٹا، اگر تم برا نہ مانو
تو میں تمہیں ایک فائدے مند بات بتاؤں۔ میرا بھائی بولا، چچی بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ بوڑھی عورت بولی، کیا تم نے کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ تو میرے بھائی نے اسے جواب دیا کہ نہیں چچی، نہ تو میں اتنا خوبصورت ہوں کہ کوئی مجھے پسند کرے، اور نہ ہی میں نے کبھی کسی سے محبت کی ہے، مگر کیا تم میری کسی سے محبت کروا سکتی ہو؟ بوڑھی عورت بولی، کیوں نہیں، میں تمہیں ایک حسین عورت سے ملواؤں گی جو تمہیں دینار و درہم بھی دے گی۔ میرا بھائی کہنے لگا، چچی بظاہر میں ایسی کوئی خوبی نہیں ہے کہ کوئی حسین عورت مجھے قبول کرے۔ بوڑھی عورت نے کہا، وہ عورت عاشق مزاج ہے، اسے ہر روز نیا آدمی چاہیے، اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یوسف ثانی ہو یا نہیں۔ میرا بیوقوف بھائی لالچ میں آ کر اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا۔ بوڑھی عورت مختلف راستوں سے گزرتی ہوئی اسے ایک عالی شان مکان میں لے گئی اور کہا کہ یہاں انتظار کرو۔ کچھ دیر بعد وہ عورت اندر گئی اور میرے بھائی کو بلایا۔ وہ ایک محفل تھی جہاں خوبصورت عورتیں موجود تھیں، شراب چل رہی تھی، رقص ہو رہا تھا۔ وہاں موجود عورت نے میرے بھائی کو شراب پلائی، پھر کچھ لڑکیاں اس کے قریب آئیں اور مذاق میں اس کی پٹائی کرنے لگیں۔ میرا بھائی گھبرا گیا، مگر بوڑھی عورت نے کہا کہ یہ سب نشے میں ہے، مذاق کر رہی ہیں، تم صبر کرو۔ کچھ دیر بعد ایک حسین عورت آئی اور کہنے لگی، اگر تم مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو تو خوش رہو، ہنسو، گاؤ، ناچو، میں اداس مردوں کو پسند نہیں کرتی۔ میرا بیوقوف بھائی فوراً بات مان گیا۔ بوڑھی عورت اسے لے کر آ گئی، اس نے اس کی داڑھی منڈوائی اور اسے زنانہ لباس پہنا دیا، پھر اسے دوبارہ محفل میں لے کر آئی۔ سب نے کہکے لگائے اور اس سے کہا کہ ناچو، گاؤ۔ وہ ناچنے لگا، سب ہنستے رہے، پھر اچانک وہ عورت غائب ہو گئی۔ میرا بھائی ایک کمرے میں گیا، مگر وہاں اندھیرا تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، کسی نے اسے دھکا دیا اور باہر گلی میں بالکل ننگا جا گرا۔ باہر لوگ دیوانہ دیوانہ کہہ کر اس کے پیچھے بھاگے۔ آخر اسے پکڑ کر قاضی کے سامنے پیش کیا گیا۔ قاضی نے 100 کوڑوں کی سزا دی اور گدھے پر بٹھا کر شہر بدر کر دیا۔ جب میں نے یہ سنا تو اسے چپکے سے اپنے گھر لے آیا۔ بادشاہ سلامت، اب آپ خود سوچیں کہ میں کتنا عقل مند اور نیک انسان ہوں جو اپنے ان بیوقوف بھائیوں کی دیکھ بھال کر رہا ہوں۔ یہ سن کر خلیفہ ہنس پڑے اور انہیں انعام و کرام دے کر کہا کہ تمہیں یہاں خطرہ ہے، بغداد میں نظر آئے تو تمہیں قید کر دیا جائے گا۔ چنانچہ وہ وہاں سے نکل گئے۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔